السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسب سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی ہے اور کنوت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سب آپ کا لقب سجادیہ زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا سحر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفی کی منازل طے کی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ پڑھی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک، میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ تو لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہیں بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا، لیکن ایک دم خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشتینی نے حج ادا فرمایا۔ خانہ کعبہ کا وطلہ کی زیارت کے لیے فرزند توحید کا قافلہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں چند روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ راہ میں جب قافلہ ایک منزل پر رکا تو ایک آشنا شخص قافلے سے مہلیہ دوران گفتگو دیکھتا ہے کہ ایک نیک اور صالح انسان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، جسے وہ پہچان گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا، جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو تم لوگوں کی اتنی خدمت کر رہا ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ شخص مدینہ منورہ سے ہم لوگوں کا شریک سفر ہو گیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، اگر جانتے ہوتے تو ایسی جسارت نہ کرتے۔ یہ سننا تھا کہ قافلے والے بے چین ہو گئے اور پوچھا، تو یہ شخص ہے کون؟ جواب دیا کہ یہ حضرت زین العابدین امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگ گھبرا کر امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچے اور گلہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہیں خدا ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا میں آمدن تمہارے قافلے میں شریک ہوا، کیونکہ جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے سبب ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفع آمد کروں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین زیارت خانہ خدا کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی مومنہ خاتون سے رشتہ بھیجا اور اس مومنہ سے شادی بھی کر لی۔ جب اس شادی کی خبر آپ کے ایک ساتھی کو ہوئی تو اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے جستجو کی، آخر یہ خاتون ہے کون؟ تو پتہ چلا کہ وہ خاتون ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ ہی شہرت اور نہ ہی کوئی سماجی حیثیت، لہٰذا وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیوں ایک ایسے گھرانے میں شادی کی کہ جن کے پاس نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، اور لوگ بھی آپ کے اس قدم سے حیرت زدہ ہیں۔
امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا مجھے گمان تھا کہ تم نیک خیالات اور نیک سیرت انسان ہو۔ خداوند عالم نے ایسے پست افق اور معیار کو باطل قرار دیا ہے، ایسی تنقید اور افق اور نظریہ کی مذمت کی ہے۔ کربلا کے دلخراش ثانیہ کے بعد جناب مختار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے قیام کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کر سکیں۔ ان کے لشکر کے کمانڈر جناب ابراہیم بن مالک اسد اللہ بن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اس ملعون کا سر جناب مختار کی خدمت میں پیش کیا، جسے جناب مختار نے مدینہ منورہ میں امام زین العابدین اور جناب محمد حنفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے پاس بھیج دیا۔ امام زین العابدین دسترخوان پر تشریف فرما تھے کہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا سر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے دیکھتے ہی امام سجاد نے فرمایا جب ہمیں اسیر کر کے ان ملعون عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس وقت یہ اپنے ساتھ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا اور میرے بابا کا سر مبارک اس کے سامنے تھا۔ میں نے اس وقت دعا کی تھی کہ خدایا مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اس ملعون کا کٹا ہوا سر دکھا دے۔ خدا کا شکر کہ اس نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ملعون کے سر کو وہاں سے دور کرا دیا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا اور فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے میری دعا کو قبول کیا اور ہمارے خون ناحق کا دشمن سے بدلہ لیا۔ نیز فرمایا خداوند عالم مختار کو بہترین انعام اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مار دیا گیا؟ حضرت زین العابدین کے جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا اور ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر سمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر لپٹ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں اے ظالموں، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ سمر نے بہت کوشش کی لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے سمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر گیا۔ یہ بھی شاید اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوئے، کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے کہ جنہیں یزید کی فوج شہید نہ کر پائی تھی، اور پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی ایک اولاد چلی کہ جنہیں آج سید حسینی کہا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہیں بنو امیہ والوں نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو ناظرین، تو واقعہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے امام زین العابدین کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار پڑ گئیں۔ والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے دوا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکیں اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا پوسا۔ جب ان کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ظالم انسان نے چاقو سے وار کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ نیک تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کی نماز پڑھنے سے پہلے ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس
جس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ جب بھی نماز کی نیت باندھتے تو اکثر 2 رکعت میں صبح ہو جاتی۔ ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھ کر روتے رہتے۔ حضرت زین العابدین اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی سجاد رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا انسان۔ ایک بار بازار میں کسی جاہل انسان نے حضرت زین العابدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ انسان غصے میں کہنے لگا کہ اے سجاد بن حسین، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ میرے نانا پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی جاہل بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ ناظرین، حضرت زین العابدین کی شادی 57 ہجری میں انہی کے چچا حضرت حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت باقر اور حضرت زید شہید ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین اپنے والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی۔ اسی طرح وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کی سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ جب بھی حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی تو آپ جواب دیتے کہ یزید کے محل دمشق میں حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بازاروں میں لا کھڑا کیا۔ حضرت زین العابدین جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ اے میرے نانا جان، مجھے یزید نے جیل میں ایسی تکلیفیں دیں کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی۔ اے میرے نانا جان، ہمارے گھروں کی عورتوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی اور جب کئی سالوں بعد عبد بن مروان بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کرا دیں، کیونکہ ان کی حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی۔ اسی لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا، اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ہر وقت نماز اور روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، اسی لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ حضرت
زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت حسین کے اس لڑکے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور اس کی تجویز اور تکن انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ حضرت زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔